أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان جوانوں کا اور انتظامیہ کا جنہوں نے سوالات کا مطالبہ کیا. اس منبر پر آنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو منبر قائل سلومی سے کچھ کسب فیض رکھتا ہو، جو اپنے جوانوں سے یہ کہہ سکتا ہو پوچھ لو جب تک میں یہاں آ رہا ہوں پوچھ لو. اس لیے کہ بحر بے قران نہج البلاغہ سے، کلام معصومین سے، کلام خدا سے اتنا سیکھ رکھا ہے کہ جوانوں سے کہہ سکیں دنیا میں مکتب اہل بیت پر جس کے پاس جو اعتراض ہے آؤ مجھ سے پوچھو، علی کا جواب، مکتب اہل بیت کا جواب ہم دیں گے. قرآن میں ساتھ دی زندگی دا ایسا ہے کوئی کل سے بچے نہیں نہ مارد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، جدیدیت، اور محمد و آل محمد صلوات. انشاءاللہ موضوع امامت و ولایت پر قرآن سے ایسی دلائل آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے ان لوگوں کے سامنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم نہیں جانتے. قرآن کے وارث ہم ہیں، قرآن کا علم ہمارے پاس ہے. تمہارے پاس قرآن کے الفاظ ہیں، ہمارے پاس قرآن کے بطون ہیں. تم نے قرآن کے الفاظ رٹے ہیں، ہم نے ناطق قرآن سے قرآن سیکھا ہے. ہمیں کسی سے کوئی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ فلان کو بھی مان لیں، فلان کو بھی مان لیں، آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا. جتنا آپ مانتے ہیں اتنا ہم بھی مان لیتے ہیں. جب میں یہ بات کہتا ہوں ہمارے جوان اکثر کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے، لیکن میں نے کہا ایک اور چیز میں نے کہی، جتنا وہ مانتے ہیں اتنا ہم بھی مان لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ ہم بات علی کی کرتے ہیں. علی کا کسی کے ساتھ کوئی مقایسہ ہے ہی نہیں. جب کسی کے ساتھ کوئی مقایسہ ہے ہی نہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟
اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ جس مرضی کو بنائیں، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کون سب سے پہلے اسلام لایا، اس میں بھی ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ کو بچے بوڑھے بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جب اسلام لائے اس میں 40 سال لگ گئے، آپ کو پتہ چلا کہ محمد امین بھی ہے اور صادق بھی ہے، اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ میرا علی وہ ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے محمد کی معرفت حاصل کی، جب تک محمد کی گود میں نہ آیا اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کس نے کب محمد کو پہچانا؟ وہ باقی دوسروں کی بات ہی ہم نہیں کرتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے پہلے ایمان لایا کس نے بعد میں ایمان لایا۔ ہم تو بات اس کی کرتے ہیں جس پر ایمان لانے سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ہم کون پہلے ایمان لایا کی بات میں ہیں ہی نہیں، ہم اس جھگڑے میں ہیں ہی نہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں جس پر ایمان سے انبیاء کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جس کی ولایت کے اقرار پر انبیاء کو رسالت ملتی ہے۔ ہمارا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہمارا خلافت میں کیا اختلاف کہ خون خلیفہ ہے، اس لیے کہ اگر ایک میں جملہ بولوں، آپ دیکھیے جملہ صحیح ہے یا غلط؟ اللہ خلیفہ، رسول خلیفہ، علی خلیفہ، یہ جملہ کیسا ہے؟ غلط۔ اللہ خلیفہ نہیں، رسول بھی خلیفہ نہیں۔ اچھا، اللہ سب سے پہلے اسلام لایا، نعوذ باللہ، رسول اللہ سب سے پہلے اسلام لایا، علی سب سے پہلے اسلام لایا، یہ جملہ کیا ہے؟ غلط۔ اللہ حاجی، رسول خدا حاجی، علی حاجی، یہ جملہ غلط۔ اللہ، کافی ہے اور مثالیں آپ سوچ لیجئے، وقت کم ہے، میں باقی کتنی مثالیں سوچ لیجئے، یہ ساری جن چیزوں میں جھگڑتے ہیں، خلیفہ کون ہے اس میں آپ جھگڑتے رہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلا خلیفہ بھی آپ کا، دوسرا خلیفہ بھی آپ کا، تیسرا خلیفہ بھی آپ کا، لیکن جسے چوتھا آپ کہتے ہیں اسے خلافت نے نہیں، اس نے خلافت کو عزت بخشی ہے۔ آپ خلافت کو اجماع سے اگر ثابت کرتے ہیں، آپ کو اجماع حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے در پر پوری امت خود چل کر آتی ہے۔ علی کون ہے؟ کون سا جملہ ٹھیک ہے؟ اب صحیح جملہ بولنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو علی کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ یہاں کسی کا علی سے مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جملہ صحیح کیا ہے؟ اللہ ولی، رسول اللہ ولی، علی ولی۔ نہیں پہنچے؟ یہ جملہ صحیح ہے۔ وہ جملہ جہاں اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، علی کا یہ مقام علی ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ ہمیں کیا کام ہے؟ جو بھی ہو، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لا یقاس بآل محمد احد، کسی کا آل محمد سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب رہ گیا کہ ولی کا معنی کیا ہے؟
اس ولی کا معنی دوست ہے، ولی کے 70 معنی ہیں، 18 معنی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہ سمجھ میں آئے۔ ہم بھی کہتے ہیں ولی کا معنی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اتنا سمجھ لو اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم خود سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہنا ہے، اور ایک آیت میں نہیں ہے، بے تحاشا آیات میں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولو، تمہارا ولی رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان لانے والے تمہارے ولی ہیں۔ یہ تو جمع ہو گیا، اللہ مفرد، رسول اللہ مفرد، جب علی پر بات آئی تو جمع کا صیغہ آ گیا، اور جب جمع کا صیغہ آیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد جمع سے مراد نہیں ہو سکتا ہے، جمع کا صیغہ والذین آمنوا، ایمان لانے والے تمہارے ولی ہیں۔ کیا بات صرف یہاں تک ہے؟ یہ آگے چل رہی ہے، آیت آگے چل رہی ہے، اس جمع کا بتا رہی ہے، ان مسلمانوں کو بتا رہی ہے، جہاں جمع کا صیغہ آیا تھا ابناءنا و ابناءکم، جمع کا صیغہ آیا تھا نساءنا و نساءکم، جمع کا صیغہ آیا تھا انفسنا و انفسکم، اس جمع کے صیغے میں مدینہ بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے، ابنا بھی بہت ہیں، نساء بھی بہت ہیں، نفس بھی بہت ہیں جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن خدا نے اعلان کیا لفظ جمع کا لا رہا ہوں، فرد میں مفرد رکھ رہا ہوں، مصداق میں صرف حسنین آئیں گے، مصداق میں صرف سیدہ آئیں گی، نفس صرف علی ہوگا۔ لفظ جمع میں اگر ایک آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا فتح الا علی، ایک علی ہی فتح ہے، ایک علی ہی جواں ہے، ایک علی ہی جواں مرد ہے، ایک علی ہی مومن ہے۔ والذین آمنوا، ایمان لانے والے، کتنے ہیں ایمان لانے والے؟ ایک علی نظر آتا ہے مجھے نہیں، خدا کو، اس لیے کہ آیت ختم نہیں ہو رہی ہے، والذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، نماز قائم کرنے والا ایک ہے، نماز قائم کرنے والا علی ہے۔ علی کے چاہنے والے نماز پڑھیں گے، علی کے چاہنے والوں کی نماز نماز ہے، علی کی محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، علی الاعلان کہتا ہوں، علی کی محبت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ یہ فریقین کی روایت ہے، سنی شیعہ روایت میں علمی طور پر متفق ہیں، بغیر محبت علی کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، اس میں بھی وہ آ سکتے تھے، کچھ لوگ آ سکتے تھے، دعویٰ کریں کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ہم بھی ولی ہوں گے، لیکن کسی کی جرت ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو ولی کہلائے، یہ دعویٰ کرے، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ کسی مولانا کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یہ آپ آذان میں جو کہتے ہیں علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل، یہ نہ کہا۔ ہمارے کسی دوست نے کہا کہ ہم اپنا اعلان کرتے ہیں، تم بھی اعلان کر لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم بھی اپنی آذانوں میں اعلان کرو، ہم تو اپنی آذانوں میں اعلان کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے یہ ولی علی پر جچتا ہے، کسی اور پر نہیں جچتا۔
ابھی تک جمع چل رہا ہے. جو نماز قائم کرتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں, یہ ہونے کو تو بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن آخری جملہ معرکۃ الاعراف ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی بہت ہیں, زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں, زکوٰۃ لینے والے بھی بہت ہیں. لیکن آگے ایک شرط اور آ گئی, وَهُمْ رَاكِعُونَ, جو حالت سجدے میں زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. اب جو ناصبی ہیں انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے, انہیں حالت رکوع سے ہی نفرت ہو جاتی ہے. وہ قرآن کا ترجمہ بدل کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب جہالت کا اندازہ کریں, کبھی کسی نے زکوٰۃ خضوع کے ساتھ دی ہے؟ زکوٰۃ خلوص کے ساتھ دی جاتی ہے. کسی فقیر کے سامنے جھک کے آپ نے زکوٰۃ دی ہے؟ پہلے رکوع کریں, اس کے سامنے خضوع کریں, اور پھر اس کو آپ زکوٰۃ دیں. ہم یا علی مدد کے ہیں تو شرک ہے, آپ فقیر کے سامنے جھک کے خضوع کریں تو عبادت. جو خضوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں, چلو تم دکھا دو کس نے خضوع کر کے زکوٰۃ دی ہے, وہی دکھا دو. کوئی ایسا بھی نہیں دکھا سکتے. یہ معجزہ ہے علی کا, یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ نام لیے بغیر علی کا ذکر قرآن میں ایسے چھپا دے کہ منافق بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے, اپنے اوپر لعنت بھیجتا رہے, اسے خبر بھی نہ ہو. ہم سے کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ علی کا نام خدا نے ایسے چھپا رکھا ہے کہ تیرے زبان سے علی کی مدحت بیان ہوتی رہتی ہے, علی کے دشمن پر لعنت ہوتی رہتی ہے, خود تجھے اس کی خبر تک نہیں ہوتی ہے. یہ دشمنان علی جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا اپنے اوپر خود لعنت کرتے ہیں. قرآن کا حرف حرف, سورہ بے سورہ, آیت بے آیت شأن علی ابن ابی طالب میں نازل ہوا. وہ علی جس کی امامت پر قرآن سے بھی ہم دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ, اور زیادہ نہیں کھولیں گے, آپ کے سوالات آئیں تو پھر علمی ابحاث کو بھی کھولیں گے. اس میں اتنی شیرین علمی ابحاث ہیں جو مجالس میں اس طرح بیان نہیں ہو سکتی. لیکن یہ یقین رکھیں, کوئی جوان کسی جگہ اسے اگر سوال ہو وہ سوال پوچھ سکتا ہے, اس کو ہم جواب پہنچائیں گے. ایسے پہنچائیں گے کہ وہ خود میثم تمار بن کر فضائل علی بیان کرے گا اور دشمن علی کو خاموش کرے گا. علی تو وہ ہے جس کی ولایت پر جتنی آیات ہیں آپ سب کو چھپا لیں, آپ سب کا انکار کر لیں. علی کی ولایت اور امامت پر جتنی احادیث ہیں آپ ان تمام احادیث کو بھی چھپا لیں. علی کی اعلان ولایت جس غدیر کے دن ہوئی اس دن آپ جتنوں کو بھی مار دیں. ایک کو نہیں, دو کو نہیں, تینوں کو اسی دن آپ مار دیں. کہتے سچ ہے. غدیر کے دن مرے ہیں, ایک نہیں مرا, بہت سے مرے ہیں. شخص نہیں مرے, شخصیت مری ہے. اب تمہارا اپنا نصیب, تم مرنے پر شوق مناؤ
یا دین کے کامل ہونے پر جشن مناؤ؟ علی کی ولایت پر جشن مناتے ہوئے جنت جاؤ، یا جشن کے دن سوگ مناتے ہوئے اپنے کہے کے مطابق اپنے اوپر لعنت بھیجو کہ خود کہتے رہے 1400 سال کہتے رہے عزاداری بدعت ہے، رونا حرام ہے، اب تمہارا نصیب غدیر کے دن تمہیں رونے کو مل گیا۔ باقی جوانوں سے میں کہتا ہوں، ہمارے اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی، میرے اپنے بیٹے ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، آپ دیکھ لیں اس دن کوئی مرا نہیں۔ یہ تنقیص صحابہ کر رہے ہیں، یہ توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ جو بھی کہتا ہے یہ اس دن مرا ہے وہ توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس دن نہیں مرا، نہیں آج کوئی اور مرا، غدیر کو بھی کوئی نہیں مرا، آج بھی کوئی نہیں مرا، صرف کیونکہ ان پر پھٹکار پڑنی تھی۔ جس عزاداری کو بدعت کہتے رہے، آج خود فرش عذاب بچھائے کس پر رو رہے ہیں؟ یہ بھی ان کا نصیب ہے، آج ہیں وہ بھی فرش عذاب کا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ عزاداری عبادت ہے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ یہ بات بھی طے ہو گئی عزاداری بدعت نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جو عبادت ہو وہ ہمیشہ عبادت رہے۔ یہ بات طے نہیں ہے کہ جو عبادت ہے وہ ہمیشہ عبادت رہے۔ نماز عبادت ہے، نماز معراج مومن ہے، معراج قربان و کل تقی ہے، لیکن اسی نماز کو اگر تراویح کی شکل میں پڑھو تو بدعت ہے۔ خود کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، حسنہ غیر حسنہ بات کی بات، اب ہنستے رہو۔ ہے بدعت، نماز ہے لیکن عبادت ہے، لیکن بدعت ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی، نماز عبادت ہے، اپنی جگہ نہ کی جائے تو بدعت ہے۔ یہ بات طے ہو گئی عزاداری عبادت ہے، اپنی جگہ نہ کی جائے، جس کی ہونی چاہیے اس کی نہ کی جائے تو بدعت ہے۔ ہم کس کی عزاداری کرتے ہیں؟ یہ فرش عزا ہمیں کہاں سے میراث میں ملی؟ ہم اس کی عزاداری کرتے ہیں جس کی پہلی عزا اس فرش پر، اس خاک پر تب قائم ہوئی جب پہلے شخص نے اس کرے خاکی پر قدم رکھا۔ آدم زمین کے لیے خلق ہوا، زمین پر ہی اتارا جانا تھا۔ آدم نے کوئی معصیت نہیں کی، سزا نہیں ہے، وہ تو خلیفہ ہی زمین کے لیے بنا تھا، اسے اپنا مسند ملا ہے۔ اور جب وہ مسند پہ آیا تو خدا سے ارتباط کے لیے، وہ جو خدا کی بارگاہ سے آیا تھا، خدا کا دیدار کر کے آیا تھا، خدا سے بات کر کے آیا تھا، اسے اب زمین پہ آنے کے بعد خدا سے گفتگو کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑی۔ آدم کو خدا سے گفتگو کے لیے وسیلے کی، پنجتن کی ضرورت پڑی۔ جب پنجتن کے نام سیکھے اور نام لینا شروع کیے، جب نامی حسین زبان آدم پر آیا، آدم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل محزون ہو گیا، آدم پریشان ہوئے۔ کہا جبرائیل یہ کس کا نام ہے؟ اس نام کا آنا تھا، میرا دل پریشان ہو گیا۔ آدم نے ماتم شروع کیا، جبرائیل نے منبر سجایا، ذاکر جبرائیل فرش عزا پر ابو البشر آدم حسین کا مرثیہ پڑھا گیا، حسین کی مجلس قائم ہوئی، حسین کی عزاداری قائم ہوئی۔ آدم سے خاتم تک یہ عزاداری رہی، اور خاتم سے آج تک یہ عزاداری قائم و دائم ہے،
اور تا قیام قیامت انشاءاللہ بدعائے سیدہ یہ عزاداری قائم رہے گی. یہ سنت عزاداری ہماری ہے، بدعت عزاداری تمہیں مبارک. یہ عزاداری کی فرش عزا اسے معمولی نہ سمجھیں. دشمن ابھی سازشیں کرتا ہے. جب وہ دہشت گردی کے ذریعے نہیں روک سکا، اب فکری دہشت گردی کے ذریعے بچوں کو اس فرش عزا سے دور کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے. لیکن ایک اجلاس تھا، نواسب میرے سامنے بیٹھے تھے. ان نواسب سے میں نے کہا تم جتنا روکنے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. زینب کبریٰ کا وعدہ ہے یہ عزاداری جتنا تم ظلم کرو گے اتنی یہ عزاداری بڑھتی چلی جائے گی. تمہارا ظلم جتنا بڑھے گا اتنی یہ عزاداری بڑھتی چلی جائے گی. یہ آپ کے نزدیک میں، آپ کے پڑوس میں عزاداری روکنے کے لیے انہوں نے اپنی مسجد کو خود آگ لگا، خود جلے، خود مرے تاکہ عزاداری کم ہو. عزاداری کم نہیں ہوئی، 100 گنا بڑھ گئی. یہ اپنے آپ کو تو مار سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کس کے عزادار ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کی امامت کے قائل ہیں. ہم اس شخص شخیص کی امامت کے قائل ہیں کہ تمام احادیث، تمام آیات کو بھی چھپا دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد کے بعد عالم امکان میں ایسا فرد جو اپنی شخصیت میں، اپنی شجاعت میں، اپنے علم میں، اپنے بذل میں، اپنی عطا میں ثانی نہیں رکھتا ہے. خدا نے ایسا خلق کیا ہے کہ وہ امام الکل ہے. اس کا نام علی ابن ابی طالب. ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایسا خلق کیا کہ اس کو پیدا اپنے گھر میں کیا. پہلے اسلام کون لایا؟ تم 40 سال بعد پتہ نہیں کیا سمجھ کر، کس خواب میں، کس خیال میں تم نے کلمہ پڑھا. جسے میں امام کہتا ہوں اس نے آنکھیں تب کھولی جب وہ آغوش رسالت میں پہنچا. یہ معرفت علی ہے. میں اس کی بات کرتا ہوں جس نے اپنی آنکھیں آغوش رسالت میں کھولی اور رسالت نے اپنی آنکھیں اس کی آغوش میں بند کی. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وجود، اس کی صفات، اس کے خصائص، اس کا پیدا ہونا، اس کی غذا، اس کی پرورش، اس کا معلم، یہ سب بتاتا ہے کہ تمام لوگ، تمام مخلوقات، تمام خلائق اس کی محتاج ہیں. وہ اس بے نیاز کا نمائندہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کرسی تم لے لو، خلافت تم لے لو، لیکن جب علم کی بات آئے گی رجوع علی سے کرنا. طاقت تمہارے پاس ہوگی، مجبور تم علی کے پاس آنے کے لیے ہوگے. وہ جس نے جب آنکھ کھولی تو رسول خدا کو دیکھا. باقی دنیا کے جتنے بچے ہیں وہ ماں کے دودھ سے یا دودھ پلانے والی دایا کے دودھ سے اپنی غذا لیتے ہیں. علی وہ ہے جس نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا. علی کی غذا لسان خاتمیت ہے.
لاؤ کوئی ایسا بچہ، لاؤ کوئی ایسا مخلوق جس کی خلقت کا یہ اہتمام ہو کہ خدا اسے اپنے گھر پیدا کرے، دیوار کو شق کرے، اس سے جب مولود نکلے تو مقام خاتمیت اس کی خوراک لیے اپنی زبان اسے چسائے اور وہ نہ سوئے ہر رات تب تک جب تک لسان خاتم اسے نصیب نہ ہو۔ نہیں سمجھے یہ کیا فضیلت ہے، نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ موسیٰ کی فضیلت کیا تھی؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو ہم نے موسیٰ پہ حرام کیا، لیکن علی پر تمام عالم کے دودھ کو حرام کیا، اور لعاب خاتم کو خوراک علی بنایا، اور علی کی پرورش بستر رسول پر ہو رہی ہے، علی کی پرورش آنکھوں سے رسول میں ہو رہی ہے۔ یہ رسول جس کا کام دنیا تک رسالت پہنچانا تھا، یہ ایک بچے کو پالنے میں کیوں مصروف ہو گیا؟ اس بچے کی تربیت میں ایسا کیا ہے کہ یہ عالم و آدم کو چھوڑ کر ایک علی کی تربیت کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آنے والے جو چند راتیں ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کچھ فضائل امیر المؤمنین کر سکوں۔ آپ خوش نصیب ہیں جو اس سال آپ کو فرش عزا نصیب ہے۔ اس وبا نے بہت سے لوگوں کو ہم سے چھین لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اتنی سانسیں دی کہ ہم ایک دفعہ پھر حسین پر رونے کے لیے جمع ہو سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام انتہائی خوبصورت حدیث ہے، من بکا و ابکا عشرہ فلہو ولہم الجنہ، جو شخص 10 آدمیوں کو رلائے اس پر اور فرش عذاب پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر جنت واجب ہو جائے۔ راوی نے تعجب کیا، 10 آدمیوں کو رلانے پہ جنت واجب؟ امام نے فرمایا من بکا و ابکا 9، جو 9 آدمیوں کو رلائے اس پر بھی جنت واجب۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی ایک شخص کو بھی رلائے غم حسین میں، مصائب حسین میں، اس پر اور اس جم پر جنت واجب ہے۔ جب راوی نے تعجب کیا تو امام نے جملہ بدلا، من بکا و ابکا او تباکا وجب لہم الجنہ، اگر کوئی روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنوائے، رونے کی ہیئت بنوائے، مصائب حسین سن کر رونا نہ آئے تو سر پر ہاتھ رکھ لے، آواز بلند کر لے، اس پر جنت واجب ہوتی ہے۔ ہم اس سید السجاد کے ماننے والے ہیں جس نے 35 سال گریہ کیا۔ منہال نے کہا کہ مولا کب تک روئیں گے؟ لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں نا شیعو کب تک رو گے؟ انہیں پتہ نہیں ہے ہمیں حسین سے کتنی محبت ہے۔ ہم اس محبت کی وجہ سے روتے ہیں۔ ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنا رومال لے کر آ جاتی ہے۔ ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ رونے کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو امام زمانہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ تکلف کر کے نہ رونا، اب محرم آ گیا۔ جب محرم آتا تھا تو خاندان بنی ہاشم سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی
کہ سب سمجھ جاتے تھے آج محرم کی پہلی ہو گئی ہے، آج پورے پنڈی کو بتا دو آج پہلی محرم ہو گئی ہے۔ امام زمان اتنا گریا کرتے ہیں کہ ان کے آنسو خون میں بدل جاتا ہے۔ مولا اتنا گریا کیوں کریں گے؟ مولا کب تک گریا کریں گے؟ فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، دور ہوا تھا، اس نے اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے 18 فخر یوسف کربلا میں میری نگاہوں کے سامنے خون میں غلطاں ہوئے اور میں گریا نہ کروں۔ 35 سال کا گریا ہے، ہمیں جب تک یہ سانسیں ہیں ہم گریا کرتے رہیں گے۔ فرق یہ ہے آپ فرش عزا پر آتے ہیں تو گریا کرتے ہیں، سید السجاد بازار جاتے تو گریا کرتے ہیں، پانی آتا تو گریا کرتے ہیں، دسترخوان لگتا تو گریا کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے تو گریا کرتے ہیں۔ اور اگر کنیز بڑھ کے کہتی مولا آپ سارے دن کے پیاسے ہیں پانی پی لیجئے، فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین روانہ ہوئے، ام سلمہ نے روکنا چاہا، ام سلمہ سے ارشاد فرمایا اماں میں نے اس سفر پہ جانا ہے، مجھے شہادت کے لیے کربلا جانا ہے۔ ایک شیشی دی، کہا یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ دیجئے جو رسول خدا نے آپ کو عنایت کی ہے۔ کتنا سخت ہے ایک ماں کے لیے روزانہ اس شیشی کو دیکھے، مصلی عبادت پر سجدہ ریز ہو جائے، اے اللہ میرے حسین کی خیر، یا اللہ میرے حسین کی حفاظت فرما۔ ایک دن حالت خواب میں رسول خدا کی زیارت کرتی ہیں، رسول خدا پریشان ہے، منہ پریشان ہے، محاسن خاک آلود ہیں، تڑپ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حیات کیسی ہے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ نے تڑپ کر خاک کی طرف دیکھا، خاک خون میں تبدیل ہو گئی، نوحہ بلند گیا، مدینے والو حسین شہید ہو گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین